بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت سورہ یوسف، اس کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ مجلس میں جیسا کہ یہ بات بتلائی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے 10 بیٹے حاضر ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، کھیلیں گے اور کھائیں گے پئیں گے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. مجھے ڈر ہے کہ تم لے جاؤ گے، کہیں اس کو بھیڑیا کھا نہ لے اور تم بے خبر ہو. اس کے بارے میں گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بات ہو چکی. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم 10 بھائی ہیں، ہماری ایک گروپ ہے، جتھا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو نقصان پہنچ جائے تب تو ہم بڑے گئے گزرے ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کچھ نقصان پہنچے. خیر، یوسف علیہ السلام کو اجازت مل گئی یعقوب علیہ السلام کی طرف سے ان کے ساتھ جانے کی، اور وہ بھائی کو لے کر چلے گئے. اور ان کا پلان تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دینا ہے، شہر کے باہر کہیں دور جنگلوں میں. انہوں نے اپنے پلان کے مطابق ان کو کنویں میں ڈال دیا. آگے اللہ یوں کہہ رہا ہے قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کیا ہے آگے يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے پر متفق ہو گئے اور انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے سبق کا ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تو اللہ یوں کہہ رہا ہے ہم نے یوسف کو اس بات سے خبر کی کہ ابھی فکر نہ کر، غم نہ کر، تجھے تکلیف پہنچی ہے، مصیبت آئی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو ان سارے کرتوتوں کو اپنے بھائیوں کے سامنے جتلائے گا اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری ساری پلاننگ، ہماری ساری اسکیمیں فیل ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلتا ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اس کے چہیتے اور پیارے ہوتے ہیں، اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے ان کے مقدر میں کوئی تکلیف آنی لکھی ہوتی ہے. ان کے مقدر میں ہوتی ہے کہ ان کو یہ تکلیف آئے گی. تکلیف آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی دھارس کو باندھ دیتا ہے، دلوں کو تسلی دے دیتا ہے. وہ آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اس کے لیے تیار رکھ لیتا ہے اور ان کو تسلی دے دیتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی بات ہے، آگے چاندنی ہے تمہارے لیے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات بٹھا دی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. ابھی فکر نہ کر، ہم تیرے لیے غیب سے انتظام کرنے والے ہیں.
کنواں تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہاں سے نکال کر ہم تجھے بادشاہ بنا دیں گے، اور تیرے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ ذکر کیا، جب فرعون کا حکم تھا نا کہ جتنے لڑکے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جاوے، اسی زمانے میں موسیٰ بھی پیدا ہوئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ لڑکا تو آ گیا، اب اس کو دودھ پلاتے رہیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اگر تجھے خوف ہو کہ فرعون کے سپاہی آ رہے بچے کو لینے، اس کا آرڈر تھا کہ پتہ چل جاتا کہ کس کے یہاں کیا ہونے والا ہے، بچہ کب ہے کیا ہے، سپاہی آنے والے ہوں گے ابھی موسیٰ کو لینے۔ جب تجھے یہ ڈر ہو کہ بس اب موسیٰ کو لینے وہ آ رہے ہیں، تو ان کو دریا میں ڈال دینا۔ دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور اللہ نے آگے کہا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ کی والدہ کے پہلے سے ہی تسلی دے دی، ابھی تیرے اوپر تکلیف آ رہی ہے فکر نہ کر، اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ، اس بچے کو ہم تیرے ہی پاس لوٹانے والے ہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم چھوٹا موٹا آدمی نہیں، اس کو ہم رسولوں میں سے ایک بڑا رسول بنانے والے ہیں، ایک بڑا رسول بنانے والے ہیں۔ یہ تکلیف کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دل کو تسلی دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا میں جو ہے نیکی کا کام کرنے والے، دین کی بڑی خدمتیں کرنے والے، ان کو پر یہ اللہ کے نیک فرما بردار نمازی تہجد گزار جو نیک لوگ ہوتے، کبھی ان کو ایسی کوئی تکلیف حادثہ ہوتا ہے تو اللہ سے جب امید لگائے رکھتے ہیں تو لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، کہ ان کو پھر روشنی نظر آتی ہے آگے، کہ آگے بڑی روشنی ہے، آگے کیا ہے روشنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دل میں تسلی ڈال لیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں تسلی ڈال دی۔ جب اللہ کی طرف سے تسلی ڈال دی جاتی ہے نا تو بڑے سے بڑا غم بھی وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہاں ایسا ہی کتنا کوئی معمولی تھا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو ڈال دیا کنویں میں، آگے اللہ نے کیا انتظام کیا حفاظت کا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے پورا تفصیل سے آئے گا کہ وہ ایک قافلہ آیا، انہوں نے ڈول ڈالی، رسی ڈالی، تو اس میں جو ہے یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اور پھر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور ان کو بادشاہ بنا دیا۔ یہاں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کہہ رہا ہے غم نہ کرو یوسف، ایک دن آئے گا کہ ان بھائیوں کو ان کے سارے کرتوت تم بتلاؤ گے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ان کو خبردار کرو گے، ان کو بھان بھی نہیں ہوگا کہ کیا سے کیا ہو گیا، ساری پلاننگ تو ہم کرنے والے ہیں۔ خیر بہرحال انہیں تو ڈال دیا، ڈال کر اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت اپنے والد کے پاس پہنچے روتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ روتے ہوئے۔ یہ رونا ایک بہانہ تھا، اپنے مقدمے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے رونا ایک بہانہ تھا۔ علماء نے نکتے کی عجیب بات لکھی ہے کہ جن کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے نا، جن کا مقدمہ کمزور، جن کا کیس کمزور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زور زور سے باتیں کرتے ہیں، چلا کے بولتے ہیں، اور جو اپنے مقدمے میں مضبوط اور سچا ہوتا ہے اور جس کے پاس ٹھوس دلائل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ تحمل اور اطمینان سے بات کرے گا۔ وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ جس کے پاس کھوکھلی باتیں ہوتی ہیں نا وہ چلائے گا۔ بہت ساری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اپنی بات میں جھوٹا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کو سچ بتلانا ہوتا ہے، وہ چلائے گا، لوگوں کو خاموش کرا دے گا چلا کر۔ لیکن جو اپنی بات میں سچا ہوگا نا وہ اطمینان سے بات کرے گا کہ اس کے پاس ٹھوس دلیل ہے۔ یہاں بھائیوں نے رونے کو بہانہ بنا دیا، روتے روتے ابا کے پاس جاؤ، اپنا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا، جس کو کروکوڈائل ٹیئرز کہتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں عورتیں بہت زیادہ آگے ہوتی ہیں۔ مگرمچھ کے آنسو یہ عورتوں کا بڑا ہتھیار ہے، عورتوں کا کیا ہے؟ بڑا ہتھیار ہے مگرمچھ کا۔ ذرا سی بات میں وہ 2 قطرے آنسو سے بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے۔ اس کو ایک تو روتے دیر نہیں لگتی ہے،
وہ مگرمچھ کے آنسو وہ 2 قطرے سے بڑے بڑے کام کروا دے گی. اس کو کروکوڈائل ٹیئرز کہتے ہیں کہ مگرمچھ یہ بھی ان کی ایسے ہی مگرمچھ کے آنسو لے کر آئے ابا جان کے پاس. لیکن یاد رکھنا یہ جو ہے نا آنسو کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے. رونے دھونے سے دنیا کے بھی بڑے کام نکل جاتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ رونے دھونے سے بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے شوہر کے پاس, اپنے گھر والوں کے پاس. ایسے ہی جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. آنسو کی بڑی ویلیو ہے اللہ کے یہاں. کیا ہے یہ؟ جب آنسو جب نکلتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے, اللہ سے محبت کی وجہ سے, تو مخلوق بھی تمہارے کام کر دیتی ہے, اللہ بھی تمہارے کام کر دیتا ہے. بڑی قیمت ہے اللہ کے آنسو کی. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک قطرہ جو آنسو کا ہے نا, یہ ایک قطرہ معمولی سا, اس کا کتنا, ایک ڈاٹ, ایک قطرہ, لیکن جہنم کی آگ کے سمندر کو بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ جہنم کی آگ کا جو سمندر ہے, پورا سمندر سمجھو آگ سے بھرا ہوا ہے, لیکن وہ تمہاری آنسو کا ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں نکلا ہے, وہ اس کو بجھانے کے لیے کافی. کتنا پاورفل وہ ایک قطرہ ہے جو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے, تو مخلوق کو بھی ماننے پر مجبور کر دیتا ہے, اور اللہ بھی کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے, چل بتا کیا چاہیے. یہ اتنا طاقتور ہے. اسی لیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی روتے ہیں, اللہ سے محبت کی وجہ سے بھی روتے ہیں. ان کی راتیں اللہ کے سامنے رونے دھونے میں نکلتی ہیں. عجیب و غریب بات میں نے ایک جگہ پڑھی, اب میں نے نقل کر دیتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کبھی اپنی دعاؤں میں یہ بھی اللہ سے مانگا کرو, کبھی اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ بھی مانگا کرو کہ یا اللہ تیرے وہ نیک بندے, وہ تیرے عشاق بندے, وہ تیرے تہجد گزار بندے جو راتوں میں تیری محبت کی وجہ سے تیرے سامنے آنسو بہاتے ہیں, ان کے آنسوؤں کا واسطہ دے کر ان کا آنسوؤں کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں, تو میرا یہ کام آسان کر دے. وہ بزرگ نے تجربے کی بات بتلائی کہ جب میں نے اللہ سے ان نیک بندوں کے آنسوؤں کا اللہ کو واسطہ دیا ہے نا, میرا کام ہو گیا ہے. وہ جو پوری رات کوئی معمولی, ہم تو پتہ نہیں فجر بھی اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں, اللہ ہم سب کو فجر کا سچا پکا نمازی بنا دے. وہ پوری رات ہم نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہے سفر میں, وہ 3:30 بجے 3 بجے اٹھ جاتے, پتہ نہیں رات کو 10 بجے سوئے کہ 12 بجے سوئے, لیکن ان کا جو اٹھنے کا معمول بس وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے وہ اللہ کے سامنے لگے ہی رہتے ہیں. تو ان کے آنسوؤں کے واسطے سے کبھی اللہ سے مانگ کر دیکھو کہ اللہ ان کے آنسوؤں کا واسطہ جو تو ایک قطرہ تجھے بڑا پسند ہے, میرا کام آسان کر دے. خیر بہرحال یہ وجاءوا اباہم عشاء یبکون, وہ بھائی آئے کیا روتے ہوئے آئے ابا کے سامنے. کیا کہا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. کہنے لگے ابا جان, یا ابانا انا ذهبنا نستبق, ہم دوڑ لگانے گئے تھے. کیا گئے تھے؟ دوڑ لگانے, اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب, اس کو آ کر بھیڑیے نے کھا لیا. قرآن کریم کے ہر جملے سے ہمیں سبق ملتا ہے, ہر لفظ سے سبق ملتا ہے, ہر حرف سے سبق ملتا ہے. بھائیوں نے کہا نستبق, ہم دوڑ لگانے گئے تھے. اب یہاں پر مفسرین نے دوڑ لگانے کے اوپر باتیں بتلا دی کہ دوڑ لگانا شریعت میں کیا چیز ہے, تو ہم بھی اس کو نقل کر دیتے ہیں. دوڑ لگانا, ریس لگانا, یہ شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے. ہر وہ کھیل جو انسان کی صحت کو اچھا رکھے, انسان کی باڈی کو فائدہ پہنچائے, شریعت کہتی ہے وہ کھیل ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں, وہ کھیل کھیلو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. روایتوں میں آتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے گھوڑے پر. حضرت انس سے ایک آدمی نے پوچھا کہ تم اللہ کے نبی کے زمانے میں, حضرت انس اللہ کے نبی کے خادم ہیں, کہ تم کچھ دوڑ ووڑ مقابلہ کیا کرتے تھے؟ کہا ہم تو کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی ہمارے ساتھ کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی ایک سواری تھی صبح جس کا نام تھا, آپ کا گھوڑا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمارے ساتھ دوڑ لگائی. وہ ظاہر میں بڑا کمزور تھا, لیکن جب آپ نے دوڑ لگائی تو وہ سب سے آگے نکل گیا. فتعجبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بڑے خوش ہوئے.
تو آپ نے بھی گھوڑ دوڑ لگوائی ہے. شریعت میں مطلوب ہے کہ یہاں تک کہ آپ نے بھاگتے ہوئے بھی ریس لگائی یہاں اپنی بیوی کے ساتھ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سفر سے ہم واپس آ رہے تھے, قافلہ آگے بڑھ گیا, میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پیچھے رہ گئے. وہ قافلہ آگے جا رہا تھا تو موقع تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگائے. تو میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو ہم نے دوڑ لگائی اور میں آگے بڑھ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے. کیا ہو گیا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے جانے دیا, بیوی کا دل خوش ہو. جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کے ساتھ کوئی گیم کھیلتے ہیں, ہم کو پتا ہے کہ میں 2 منٹ میں جیت جاؤں گا, لیکن ہم کو ہارنا پڑتا ہے کہ بچے کا دل خوش ہو جاوے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے جانے دیا. کہتے ہیں پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں پھر ایک موقع پر پھر اتفاق سے ایسا واقعہ ہو گیا. تو کہا یا رسول اللہ دوڑ لگا ہے؟ کہ جی ہاں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت پھر میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا. میرا جسم کیا ہو گیا؟ تھوڑا بھاری ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ سے آگے بڑھ گئے. تو آپ نے فرمایا عائشہ فہذہ بتلک, یہ برابر ہو گیا, پہلے تو جیتی تھی اب میں جیت گیا, یہ ہماری کیا ہے برابر ہو گئے, 1-1 ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 1-1 ہو گیا. اب دیکھیں گے فائنل کب ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ برابر کیا ہو گیا؟ ہمارا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوڑ لگوائی, یہ سارے مقابلے کیے کروائے. حضرت سلیمہ ابن اقوع, ان کا اب کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات 2-3 بتلا کر بات ختم کرتا ہوں. وہ بڑے دوڑنے بھاگنے والے تھے. ایک صاحب ایک مرتبہ مدینہ سے واپس ہو رہے تھے, مدینہ کو چند میل کا فاصلہ تھا, 2-4 کلومیٹر بچے ہوں گے. اس نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے والا, جو مدینہ تک دوڑ کا مقابلہ کرے. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں میں, چیلنج کر رہا ہے؟ کہا جاؤ. کہا میں نے کہا میں اپنی سواری سے کود گیا, کہا چل میں لگاتا ہوں تجھ سے. اتنی تیز بھاگنے والے تھے وہ کہ وہ کبھی بھی جب ان کا کسی کافر سے مقابلہ ہوا کبھی بھی وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے, ہمیشہ بچ کے نکل گئے, اتنی تیز بھاگنے والے تھے. کہتے میں نے پہلے اس کو آگے جانے دیا, بہت آگے بڑھ گیا کہ جا تو, کتنا جاتا ہے تیری طاقت. پھر جب میں نے بھاگنا اپنا شروع کیا تو اس کے قریب پہنچا تو اس کو ذرا لگائی کہ بیٹا بول. کہہ رہا تھا کوئی آگے نہیں نکل سکتا, اب مدینہ تک بتا دے, چل تو میرے سے آگے نکل گئے. کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہے, ایک بڑا پہلوان تھا عرب میں جس کا نام تھا رکانہ. کیا تھا؟ رکانہ نام تھا. اس کو آج تک کوئی پچھاڑ نہیں سکا, آج تک کوئی نہیں پچھاڑ سکا. رکانہ اس کے دل و دماغ میں پتہ نہیں کیا بات ہے, اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہے وہ کبھی میرے مقابلے پر آ جائیں گے تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا, وہ آئے میرا مقابلہ کرے. جیسے کہ اب یہ تو باتوں باتوں میں یاد آ جاتی. ایک مرتبہ وہ نیوز میں, وہ ٹویٹر پہ وراٹ کوہلی نے ایک مرتبہ ہمارے پی ایم صاحب کو کوئی فٹنس کا چیلنج کیا تھا کہ چلو ہم کو جیسا چیلنج بتلاتے, تو پی ایم صاحب نے بھی اس کی ویڈیو بنوائی تھی. خیر بہرحال اس نے ایسا جو ہے وہ چیلنج کیا. ایک مرتبہ کہیں آتے جاتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا. وہ اس وقت بکریاں چرا رہا تھا, 300 بکریاں اس کے پاس تھی. اس نے کہا کہ کشتی کرو گے میرے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں تیار ہوں. کیا ہے؟ میں تیار ہوں کشتی کرنے کے لیے. کہا دیکھو پھر نہ جانا. میں کیسے پھر سکتا ہوں, میں تو بڑا بہادر ہوں. کہا اگر میں جیت گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جیت گیا تو کیا دو گے؟ اس کو اس کی بات میں پکا کر رہے. کہا یہ 300 بکریاں ہیں, 100 آپ کو دے دوں گا, آپ جیت جاؤ. کہا پکا؟ جی ہاں. تو مقابلہ ہوا, فوراً آپ نے اس کو پچھاڑ دیا. حیران ہو گیا یہ کیا بات ہے. کہا 100 لا دے دے. کہا دوسری مرتبہ کرو. کہا پھر کیا دے گا؟ پھر 100 دوں گا. پھر آپ نے پچھاڑ دیا, 3 مرتبہ پچھاڑ کر 300 بکریاں لے لی. تو وہ کہنے لگا کہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ابھی کسی نے میری زندگی میں میری پشت کو زمین پر نہیں لگایا ہے. کسی کی طاقت نہیں ہو آج تک کہ میری پشت کو زمین پر لگا کر دکھا سکے, یعنی مجھے پچھاڑ کے دکھا سکے. آپ پہلے دنیا میں وہ آدمی ہے جس نے میری پشت کو زمین پر لگایا ہے. میں گواہی دیتا ہوں انک محمد الرسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ پر ایمان لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ لے بھائی تیری بکریاں لے جا, یہ تو ہم ایسے ہی کھیل کھیل رہے تھے. خیر بہرحال یہ سارے موقع ہوتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی اپنے کو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ترغیبیں دی ہے امت کو کہ تیر سیکھو,
تیر چلانا سکھاؤ اور سواری سیکھو، گھوڑ دوڑ سیکھو۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سارے کھیل لغو ہے اور بیکار ہے سوائے 3 چیزوں کے، تیر چلانا سیکھنا، گھوڑ سواری اور اپنی بیوی کے ساتھ دل بستگی کرنا۔ یہ کھیل وہ کھیل ہے جس کی شریعت میں اجازت اور مطلوب ہے، جو باقی سارے لغو ہے اور فضول ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے ایسے کھیلوں کی ترغیب دی ہے، صحابہ کرام نے بھی ترغیب دی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے جو ہے قافلہ بھیجا، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح غالباً اس قافلے کے امیر تھے۔ قافلہ ایک جگہ پر گیا اور ایک جگہ پر جا کر ٹھہر گیا، کئی دنوں تک وہاں ٹھہرا رہا۔ حضرت عمر نے مدینہ سے آرڈر بھیجا کہ اپنے قافلے والوں کو تیراکی سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ، اور ان کو تیر اندازی سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ ان کو تیر اندازی سکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ روایتوں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی لیکن کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود تیراکی کی ہے، تیرنا، سوئمنگ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ گئے تھے، اور بنی نجار کا ایک بڑا باغ تھا، وہاں بڑا حوض تھا، اس حوض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے لیے گئے اور وہاں پر آپ نے تیراکی کی۔ مدینہ جانے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے تیراکی کی ہے، جہاں پر میں نے کیا کی ہے، جب چھوٹا تھا اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آیا تھا، یہاں پر میں نے تیرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے جدہ گئے، چونکہ بحری سفر شروع ہو گئے تھے، سمندری سفر شروع ہو گئے تھے، تو ایک سی پورٹ بنانا تھا جہاں سے لشکر آ کر رکے اور ان کے لیے سارے انتظامات۔ آپ جدہ گئے، مکہ سے جدہ قریب ہے، تو وہاں آپ نے جدہ کے سمندر میں تیراکی کی حضرت عثمان نے۔ تو یہ سارے یہ جو ہے نا آج کے زمانے میں جتنے نیک ہو جاتے ہیں نا، وہ سمجھتے کھیل کھیلنا جائز، انہیں بتلانا اس لیے پڑتا ہے کہ جن کے اوپر تھوڑا نیکی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یار کھیل کود اب شریعت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ارے یہ سب چیزیں مطلوب ہے، فٹنس، تھوڑا صحت مند ہونا، کھیل کھیلنا، تاکہ عجیب بات اللہ کرے آپ اشاروں سے سمجھ جاؤ کہ شریعت میں جو رمل جو ہے نا، رمل طواف میں جو رمل کیا جاتا ہے، تھوڑا وہ صرف طواف کی حد تک نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے، وہ طواف کی حد تک نہیں ہے۔ تم ایسے بن جاؤ کہ تمہاری پوری زندگی رمل ٹائپ ہو جاوے، تمہاری پوری زندگی کیا ہو جائے، تھوڑے بہادر لگو تم، یعنی ایسے بالکل پوچھ کے پاچھ کے نہ لگو، تھوڑے بہادر لگو، شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ یہاں پر ایک عجیب و غریب بات، علماء نے، وقت بہت ہو گیا ہے، اب باتیں کچھ ایسی نکل جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا 20-25 منٹ کہاں ہو جاتی ہے۔ تو خیر بہرحال اور بھی کچھ بہت ساری باتیں یہاں پر مفسرین نے لکھی ہے جو ہمارے لیے سبق کی چیزیں۔ خیر یہاں بھائیوں نے کہا نستبقو، ہم نے دوڑ لگائی، تو دوڑ لگانے پر مفسرین نے ڈھیر سارے واقعات بیان کر دیے کہ شریعت میں دوڑ لگانے کا مسئلہ کیا ہے، کھیلنے کا، تیراکی کا، تیر سے کھیلنے کا، نشانے سے کھیلنے کا، یہ ساری چیزوں کا مسئلہ کیا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، جو سارے مفسرین نے باتیں بتلا دی تھی، تو میں نے بھی وہ آپ کے سامنے نقل کر دی۔ آگے بھائیوں نے آ کر ابا کو کیا کہا، پھر ابا نے کہا کہ بھائی اب ہم صبر کریں گے، یہ ساری باتیں جو باپ اور بیٹوں کے درمیان ہوئیں، قرآن کریم نے اس کو نقل کیا، اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے دوسرے سبق ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔